تو جو میرے کورین مہمان تھے، جو میرے ٹورسٹ ساتھی تھے، جو میرے ساتھ یہاں میرے گھر تک آئے، تو ان کے اکرام تواضع کے بعد اس ایک نوجوان نے مجھ سے کہا کہ آپ اگر برا محسوس نہیں کرتے ہیں، آپ کا اگر مجھے اجازت ہو تو میں اسلام کے بارے میں آپ سے سوال کروں گا۔ تو میں نے کہا بہت اچھی بات ہوگی، یہ بات میں آپ سے پہلے سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا، لیکن یہ ہے کہ میں نے کہا آپ میرے مہمان ہیں، آپ مائنڈ نہ کر جائیں، تو اس لیے میں نے ابھی فی الحال یہ بات آپ سے شیئر نہیں کی۔ تو آپ کو فل اجازت ہے کہ آپ کسی بھی ٹاپک پر آپ اسلام کے جو ہے مجھ سے سوالات کر سکتے ہیں۔ تو اس نوجوان نے پہلا میرے سے سوال کیا کہ ہم ہنزا گئے، تو جو وہاں ٹورسٹ ایریا تھا، وہاں کراچی سے لوگ آئے تھے، لاہور سے آئے تھے، پھر گلگت ہنزا کے اپنے جو لوگ تھے، لڑکے لڑکیاں وہ بھی تھیں، اور ادھر جو ہے اسلام آباد سے بھی یونیورسٹیوں کے جو اسٹوڈنٹ تھے وہ بھی آئے تھے، اور پھر آپ ابھی میرے سامنے ہیں تو آپ بھی ہیں کہ ان سب کا لباس جدا جدا تھا، الگ الگ تھا۔ آپ کا حلیہ بالکل الگ بتا رہا ہے، اور ان میں سے ہر ایک کا حلیہ الگ تھا، اور بہت کچھ لباس سے عاری لوگ تھے جن کے تن پہ بہت کم ہی لباس تھا، تو بہت سارے ایسے تھے کہ جو کہ آپ کے حلیے کے لوگ تھے۔ تو اس حوالے سے یہ کیا ماجرا ہے کہ اسلام اس کو کیا کہتا ہے؟ بہت عجیب سوال تھا اس کا۔ میں نے کہا کہ یہ جہاں تک مرد کے حوالے سے جو بات ہے، یہ جو مرد حضرات ہیں ان کے لباس کے حوالے سے جو بات ہے، تو اسلام مرد کے حوالے سے جو لباس ہے اس کا یہ کہتا ہے، یہ گھٹنے سے لے کر ناف تک اس جگہ کو آپ کو چھپا دینا ہے، یہ کسی بھی صورت میں آپ کا نظر نہیں آنا چاہیے، چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو، چاہے وہ غیر نماز کی صورت میں ہو۔ کیوں؟ میں نے کہا اسلام انسان کے مزاج اور طبیعت کے مطابق اللہ نے نازل کیا ہے۔ ابھی میں نے کہا کہ آپ نے اتنا اچھا جو ہے اس کو کہا کہ پینٹ شرٹ پہنا ہے، اوپر آپ نے شرٹ پہنا ہے اور بڑا اچھا آپ لگ رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ اگر یہ دونوں نکال کر آپ جو ہے نا فٹ پاتھ پہ چلے جائے تو میں نے کہا آپ لوگوں کو اچھا لگے گا؟ کہتا بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا، برا لگے گا۔ تو میں نے کہا اسلام بھی آپ کو برا نہیں دیکھنا چاہتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ گھٹنوں سے لے کر ناف تک یہ جگہ ہر صورت میں آپ اس کو اوپن نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ اسلام آپ کو کسی لباس کے ساتھ پابند نہیں کرتا ہے کہ آپ پینٹ شرٹ پہن لیں، آپ اس طرح کا کرتا کپڑا پہن لیں، آپ کو جبہ پہن لیں، یا آپ جو ہے نا مولیوں والی ٹوپی پہن لیں، یا آپ جو ہے نا کراکڑی پہن لیں، یا آپ جو ہے نا کیپ پہن لیں، یا آپ کمنڈو والا ٹوپی پہن لیں۔ میں نے کہا کہ اس کے حوالے سے اسلام آپ کے ساتھ کوئی بحث نہیں کرتا، لباس کے بارے میں آپ کو اختیار ہے، لیکن آپ ایسا لباس اختیار نہ کریں کہ آپ معاشرے میں لوگوں کو برا لگے، یا اپنا آپ بھی خود محسوس کریں آپ کہ آپ جو ہے نا یہ محسوس کریں کہ یار میں برا لگ رہا ہوں، اس لباس میں برا لگ رہا ہوں۔ تو اسلام آپ کو باعزت رکھنا چاہتا ہے لباس کے حوالے سے، آپ کو احترام دینا چاہتا ہے لباس کے حوالے سے، آپ کو معاشرے میں برا کر کے پیش نہیں کرنا چاہتا ہے، سمجھ آئیے۔ میں نے کہا یہ آپ کے مردوں کے لباس کے بارے میں اسلام کہتا ہے کہ مرد اپنا اتنا جو ہے نا یعنی اہتمام کرے کہ اس کا جو اہم چیزیں ہیں وہ اگلے کو نمایاں ہو کر آپ برا نہ لگے۔ اس نے کہا بہترین، اس نے کہا کہ بیسٹ اسلام، گڈ اسلام، یعنی بہترین اسلام، اسلام کا قانون بہت بہترین ہے۔ دوسرا عورتوں کے حوالے سے اس نے سوال کیا، تو میں نے کہا عورت کے بارے میں قرآن نے، ہمارے اللہ نے کہا ہے، اور یہ بات ابھی بھی میں یہاں پر لیکچر دینے کے لیے بیٹھا تھا، ابھی میں یہاں یعنی جمعہ پڑھانے کے لیے بیٹھا تھا، ظاہر بات میرا منہ باہر ہے، تو یہ پل کے اوپر سے ہماری دو بہنیں گزر رہی تھیں اسکول سے بچے لے کر، لیکن میرا نظر ایسے پڑا تو دونوں کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، اور آستینیں ادھر تک چڑھائی ہوئی تھی دونوں نے۔ تو پلیز میں آپ تمام بہنوں سے اور تمام جتنی بھی اس علاقے کے اندر خواتین ہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اور ان کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ پلیز آپ ایک مسلمان بہن ہیں، آپ ایک معزز خاتون ہیں، اور آپ
اپنے ابا اور اپنے بھائی اور اپنا شوہر کی امانت ہو، اور جو چیزیں ان کو دیکھنے کے لیے شوٹ کرتے ہیں، پلیز آپ اپنی وہ چیزیں کسی اور کو نہ دکھا دیں۔ آپ کے سر کے بال کسی اور کے نظر اس پر نہیں پڑنا چاہیے، وہ تمہارے شوہر کا حق ہے، اور دیگر وہ چیزیں جو تمہارے شوہر کا حق ہے وہ کسی اور کو نظر نہیں آنا چاہیے۔ میری بات سن لینا چاہیے بہنیں جو گھر میں ہیں، سمجھ میں آئی؟ یہ نہیں کہ بس مجھے دیکھ لیا تو حافظ صاحب آ گئے اور مولوی صاحب آ گئے، سر میں دوپٹہ ڈال دیا، تو یہ جو تمہارا سر ہے ایک مولوی صاحب کے لیے ممنوع نہیں ہے، یہ تمہارا سر ساروں کے لیے ممنوع ہے۔ آپ کو سمجھ میں آیا جی؟ تو اس لیے ہرگز جو ہے کیا نام ہے اپنا عزت کو لیلام نہ کریں اور اپنے اعضاء کو لیلام نہ کریں۔ اسلام نے تمہیں عزت دیا ہے، احترام دیا ہے، تمہیں ایک معزز مقام دیا ہے تمہیں، اور تمہارا کبھی جو نا بیٹی ہونے کی صورت میں باپ تمہارا خیال رکھتا ہے، اور کبھی بھائی ہونے کی صورت میں جو ہے کیا نام ہے بھائی تمہارا خیال رکھتا ہے، اور شوہر ہونے کی صورت میں شوہر تمہارا خیال رکھتا ہے۔ اسلام نے تمہیں ایک شہزادی بنایا ہے اور گھر کی سربراہ بنایا ہے۔ اسلام نے تمہیں یہ کہہ دیا ہے تم بس محترم رہے، قابل رشک رہے، قابل عزت رہے۔ کبھی باپ تمہیں کھلا کر اعزاز و اکرام سے نوازے گا، کبھی بھائی کھلا کر اعزاز و اکرام سے نوازے گا، اور کبھی شوہر جو ہے کیا نام ہے کما کر تمہیں کھلائے گا، اور کل جب تم ماں بنے گی تو تم مجھے ماں کا احترام دے کر تمہاری اولاد کھلائے گی، اور تجھے جو ہے نا دفتروں میں اور کاروباری مراکز میں جا کر غیر محرموں کے ساتھ یعنی اپنی روٹی کمانے کے لیے ضرورت ہے نہیں پیش آئے گی۔ اسلام نے تمہیں عزت دیا ہے تو اپنی عزت کو اپنے پاس ہی رکھو، اس کو لیلام نہ کرو، بات سمجھ میں آیا؟ تو اس نوجوان نے جو دوسرا سوال مجھ سے کیا عورتوں کے بارے میں، کہ فرمایا کہ تمہاری عورتوں کا بھی مختلف لباس تھا، کچھ ایسے پابند لباس میں تھے اور کچھ اوپن لباس میں تھے۔ تو میں نے اس نوجوان کو کہا کہ بھائی دیکھو کہ اسلام نے، قرآن نے، اللہ نے عورت کو تمہارا لباس قرار دیا ہے۔ کیا قرار دیا بھائی؟ لباس قرار دیا ہے۔ ابھی آپ نے اتنی اچھی پینٹ پہنی ہے اور اتنی اچھی چھٹ پہنی ہے، اب میں آپ کے اس پینٹ کو چھٹ کو چھین لوں آپ سے یا کوئی اور چھین لے تو آپ کی عزت گوارا کرے گی اور چھوڑے گا آپ؟ اس نوجوان نے کہا میں تو نہیں چھوڑوں گا، میں تو اپنے لباس اتارنے کو کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو میں نے کہا یہ عورت تمہاری لباس ہے، تمہاری حیا ہے، تمہاری عزت ہے، تمہاری ہی چیز ہے۔ اب اس کو آپ کھولی ڈولی کر کے اوپن کر کے مارکیٹ میں نکالے گا تو اب ہر ایک چاہے گا کہ یہ لباس میرے پاس آ جائے۔ کسی کی بال اچھے ہوں گے، کسی کا چہرہ اچھا ہوگا، کسی کی آنکھیں اچھی ہوں گی، کسی کے ہونٹ اچھے ہوں گے، کسی کی ادائیں اچھی ہوں گی، کسی کا باڈی اچھی ہوگی، کسی کے بازو اچھے ہوں گے، کسی کی بال اچھی ہوگی۔ تو جب تمہارا لباس کسی اور کو پسند آئے گا اور وہ چاہے گا کہ یہ میرے پاس آ جائے، پھر اس کو لالچ دے یا اس کو اپنا حسن دکھا دے، اپنا پیسہ دکھا دے، اپنا بدماشی دکھا دے، اپنا کردار دکھا دے، تو کل وہ اس کی کسی چیز کے اوپر متاثر ہو کر وہ لباس تمہارے اس کے پاس جانا چاہے گا تو اب گوارا کرے گا؟ کہتا نہیں، میں تو بالکل بھی نہیں کروں۔ تو میں نے کہا اس لیے اسلام نے کہا یہ تمہاری قیمتی شے ہے اور قیمتی اثاثہ ہے اور تمہارا قیمتی چیز ہے، اس کو جتنا زیادہ چھپائے گا یہ تیرے پاس محفوظ رہے گا، نہیں چھپائے گا تو یہ آپ کے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کسی اور کا بھی بن جائے گا۔ پھر اس نے کہا گڈ اسلام، اس نے کہا بہترین اسلام، اسلام کا قانون بہترین، سمجھ آئے؟ اس کے بعد تیسرا سوال اس نے یہ مجھ سے یہ کہا، تیسرا سوال اس نے کہا کہ آپ کے ادھر پاکستان میں غیر مسلم ہے؟ میں نے کہا بالکل ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کس حیثیت سے رہتے ہیں؟ میں نے کہا بہترین حیثیت سے رہتے ہیں، ہم اپنے جتنا مسلمان ہمارے افراد ہیں ان کو جو چیزیں مہیا کرتے ہیں ان کا جتنا زیادہ خیال رکھتے ہیں، ہمارا اسلام کہتا ہے کہ ان کا بھی اس سے زیادہ خیال رکھو، ان کا بھی اس سے زیادہ خیال رکھو، ان کو تکلیف نہ دو، ان کی مال جان کی سیفٹی کرو، حفاظت کرو، اور ان کو جو ہے وہ ایسے محسوس نہ کرے کہ میرے اوپر اسلام زیادتی کر رہا، مسلمان زیادتی کر رہا، بلکہ ہم مؤلفۃ القلوب کے نام پر ان کی دلجوئی کے لیے اسلام نے ہمیں یہ کہا ہے، ہم جو مال نکالتے ہیں زکات کے نام سے، بڑی غور سے سننا،
ہم جو زکات کے نام سے مال نکالتے ہیں، ہمارے اسلام نے حکم دیا کہ ان کو بھی دو تاکہ وہ اسلام کے طرف قریب آ جائیں، اسلام سے محبت کریں. تو ہم ان کو عزت دیتے، احترام دیتے ہیں. ہمیں اسلام یہ نہیں کہتا کہ ان کی جان کو نقصان پہنچاؤ، ان کی مال کو نقصان پہنچاؤ. اگلا جو اس نے اس کے اوپر کہا کہ بیسٹ گاڈ، پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا اسلام ان کو اسلام کی طرف لانے پہ مجبور کرتا ہے. دیکھو کیسے سوال ہے اس میں. یعنی آپ کے اسلام کسی بھی غیر مذہب کو اپنے اسلام کی طرف لانے کو، اسلام میں آنے کو مجبور کرتا ہے؟ میں نے کہا بالکل بھی نہیں کرتا. اسلام کی طرف آنے کو مجبور نہیں کرتا، لیکن یہ ضرور ہے، میں نے اس کو بولا یہ ضرور ہے کہ اسلام اپنے تعلیمات اس کو بتائے گا، اپنے احکامات اس کو بتائے گا، اپنے منشور اس کو بتائے گا، اپنے نظریات اس کو بتائے گا. ہاں کیوں کہ وہ اس لیے بتائے گا، اس کو یہ بات سمجھائے گا کہ یہ زمین اللہ کی ہے، آب و ہوا اللہ کی ہے، پہاڑ اللہ کے ہیں، اور آسمان سورج چاند ستارے اللہ کے ہیں. ہاں تم اپنی ہاتھ کی کمائی کم ہی کھاتا ہے لیکن اللہ کی چیزوں سے زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے. تو اسلام اس لیے اللہ کا قانون، اللہ کے دین، اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت، نبی کی معرفت آپ کو بتائے گا، اصول آپ کو بتائے گا. اس کے بعد اسلام آپ کو کہے گا اس طرف آ جاؤ. آپ اگر نہیں آتے ہیں تو اسلام پھر آپ کو کچھ زیادتی زبردستی نہیں کرے گا، لیکن یہ کہے گا کہ آپ ان چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. لیکن اگر اسلامی حکومت ہو، اسلامی ریاست ہو اور اسلام کا چل رہا ہو تو اسلام آپ کو کہے گا کہ پھر ٹیکس دو، زمین کی ٹیکس دو، جزیہ دو. سمجھ میں آئے؟ اسلام کسی کو مارنے کا اجازت نہیں دیتا. نوجوان نے کیا کہا؟ ہمیں کلمہ پڑھاؤ. اور میں نے اپلوڈ کیا ہے، اپنے یوٹیوب چینل میں بھی ڈالا ہے اور فیس بک پیج میں بھی ڈالا ہے، اور سارے بہن بھائی اس کو نکال کے پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے کلمہ پڑھ رہا ہے. پھر میں نے اس کو مسجد میں لایا، اس نے اپنا کیمرہ لگایا. میں نے کہا اب دیکھو ہم ایسے اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے لیے سر جھکانے کے لیے ہم کون سا طریقہ اختیار کرتے ہیں. پہلے اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں. پھر میں نے جا کے اس کے ساتھ دونوں کھڑے دیکھ رہے تھے، میں نے وضو کیا. وضو کرنے کے بعد میں نے زور کی نماز میں نہیں آ سکا تھا، اس لیے ان کے ساتھ میں مصروف تھا. جماعت ہو کے چلی گئی تھی لیکن ہم نے تھوڑی غفلت کی، بلکہ غفلت بھی ناشتہ. اب جماعت کے دوران میں جماعت دکھانے کے لیے اس کو لانا چاہا تھا. سمجھ آئے جی؟ لیکن جماعت کے لیے بھی 4 ہوتی ہے 5 ہوتے ہیں. تمہیں کیا دکھا دیتا ہوں میرے بھائیوں، اور میرے بھائیوں کیا دکھا دیتا؟ تو مزہ تو اس وقت ان کو دکھانے کا ہوتا ہے جب میری مسجد کھل ہوئی ہوتی اور وہ اس ادا کو دیکھ رہے ہوتے، تو پھر پوری دنیا کو اپنے کیمرے کے ذریعے سے وہ دکھا دیتے ہیں. اس لیے کہ اگلی بات میں آپ کو کہنے والا ہوں، لیکن بھول گیا تو مجھے سے پوچھ لینا کو اگلی بات کیا تھی. سمجھ آئے؟ اب میری موضوع خراب ہو رہا ہے. تو میں نے وضو کیا. وضو کے بعد یہاں آ کر میں نے اپنی ظہر کی نماز ترتیب سے پڑھ کے ان کو دکھایا. دکھانے کے بعد پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ جب ہم پہلے مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس کا کیا معنی ہے، پھر اس کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں تو اس کا کیا معنی ہے، پھر اس کے بعد جو ہم پڑھتے ہیں اس کا کیا معنی ہے، پھر اس کے بعد جو ہم پڑھتے ہیں، پھر جا کے رکوع میں ہم پڑھتے ہیں اس کا کیا معنی ہے، سجدے میں جو ہم پڑھتے ہیں اس کا کیا معنی ہے. پھر میں نے اس کو یہ بتایا کہ میں نے کہا یہ مسجد جو ہے نا یہ میں نے بنایا ہے، اس کا انجینئرنگ میں نے کی ہے، مستری میں نے کی ہے. اب آپ یوں کہیں گے کہ مسجد یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ مسجد خود بن گیا ہے. تو میں نے کہا سورج چاند ستارے زمین اور یہ سارا کائنات کیسے بن گئی، اس پر آپ کو غور کرنا پڑے گا، اس قرآن سے رہنمائی لینا پڑے گا، حدیث سے رہنمائی پڑھنا پڑے گا. تو میں نے کہا آپ کو میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ قرآن کی مطالعہ کریں اور اپنی زبان پر نکال کے مطالعہ کریں، کیونکہ تمہاری زبان پر بھی قرآن لوڈ ہو چکا ہے. اس نے کہا یہ نماز مجھ بھی پڑھا. باقاعدہ ہم نے ریکارڈ کیا ہوا ہے، یوٹیوب پر ڈالا ہوا ہے. اس نے کہا یہ نماز مجھ بھی پڑھا. اور نماز پڑھنے کے بعد کہنے لگا میرے دل کو سکون ہو گیا. ادھر یہ آپ کی مسجد میں کوئی لندن کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، ادھر یہ آپ کی مسجد میں. سمجھ میں آئے؟ مسلمان ہو گئے دونوں نوجوان. پھر جب میں چھوڑنے کے لیے گیا ان کو، اس نے کہا ہم 2 مسلمان نہیں ہیں، ہم انشاءاللہ اور مزید کریں گے. اب آپ کو کوریا میں ہم لے آئیں گے، آپ لیکچر دیں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ کوریا میں مسلمانوں کا وجود شروع ہو جائے. پھر ان کے نمبر میرے پاس ہیں اور میرا نمبر ان کے پاس ہے، اور انہوں نے یہ طے کر چکے ہیں کہ اب اسلام کی مکمل ہم ریسرچ کریں گے، اور پھر جو ہے کیا نام ہے ہم اس کے اوپر ہم سوچیں گے اور اس کی ہم تعلیم حاصل کریں گے، اور وقتاً فوقتاً ہم آپ سے مزید پوچھتے اور سوالات کرتے رہیں گے، اس پر ہمارے آپ گائیڈ کرتے ہیں. لیکن یہ جو ساری کاسٹنگ آپ میں نے بتایا، کچھ ساتھی آئے تھے کچھ نہیں آئے تھے.
اب دیکھو کہ میں کئی ضلعوں میں سے گھوم کر آیا ہوں، روس کے بارڈر تک میں گیا تھا ابھی اس 9 دنوں میں، روس کے بارڈر تک، اور وہاں سے یہاں تک۔ پھر اس کے بعد یہ جو نوجوان تھے، کچھ میرے ساتھ رشین جو ہے ٹورسٹ ملے، اور کچھ یہ ملے، کچھ اور لوگ ملے، لیکن افسوس افسوس در افسوس کہ ایک وقت تھا مسلمان تھوڑے سے تھے، مسلمان تھوڑے سے، سارے صحابہ کی تعداد تقریباً 1,24,000 کو پہنچتی، لیکن انہوں نے اسلام کے قانون کو، قرآن کو، حدیث کو، اپنے نبی کے اداؤں کو خدا کی قسم مشرق میں پہنچا دیے، مغرب میں پہنچا دیے، شمال میں پہنچا دیے، جنوب میں پہنچا دیے ہیں، لیکن 1.5 ارب مسلمانوں نے اپنے اسلام کو کہیں نہیں پہنچا سکے، اپنی تن پہ بھی نہیں لا سکے، جو کہ غیر مذہب کو اعتراض کرنے کا سبب بن گیا کہ اسلام کیسا لباس ہوتا ہے۔ نوجوانوں کا سب سے پہلا سوال تو یہ تھا۔ 1,24,000 نے امریکہ کے بر اعظموں میں، چائنا تک اور پوری دنیا کے چپے تک صحابہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں نے اسلام کو در پہنچا دیے، اور ہر کچے اور پکے مکان تک پہنچا دیے، اور 1.5 ارب مسلمان اپنے گھروں میں اپنے نماز بھی بھول چکے ہیں، اختلافات میں بڑھ گئے اور دنیا پیاسے پڑی ہے۔ میں نے نوجوانوں سے پوچھا، خدا گواہ ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھا، میرا بیٹا تھا ساتھ، میں نے پوچھا آپ کو قرآن کا پتہ ہے کتنا؟ نہیں، ہم نہیں جانتے۔ میں نے کہا آپ کو بیت اللہ کا پتہ ہے کتنا؟ نہیں جانتے۔ میں نے کہا آپ کو نماز کا پتہ ہے کتنا؟ نہیں جانتے۔ بس اتنا جانتے ہیں کہ ایک ٹائم، ایک سیزن ایسا آتا ہے کہ جو مسلمان کھاتے نہیں ہیں، مسلمان کھاتے نہیں ہیں۔ اور میں نے کہا کہ بیت اللہ کا ہمیں اتنا نہیں پتہ، صرف اتنا پتہ ہے کہ وہ ایسے بھاگتے ہیں ادھر، اور ٹی وی، ہم نے دیکھا کہ بس ایسے بھاگتے ہیں، بس یہ، باقی دنیا کا نہیں پتہ۔ ہمارے کہا، میں نے کہا ہمارے نبی علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کا پتہ کہ نو نہیں پتہ۔ بتا مسلمان، تجھ سے سوال ہوگا نہیں ہوگا؟ اور بتاؤ مولوی، بتا سب سے پہلے تو بتاؤ مولوی کہ جو اختلافات کی دنیا میں تو مسلمان کے لیے تو کافر، میں کافر، وہ کافر، یہ کافر، کہ جو تو صدائے بلند کرتا ہے اور تو اپنوں کو ٹارگٹ کرتا ہے، تجھ سے یہ دنیا کا غیر مسلم پوچھے گا نہیں پوچھے گا کہ مجھے تک اسلام کیوں نہیں پہنچایا تھا؟ تم اپنے اختلافات، اپنے پیٹ کے لیے دنیا کو جو گمراہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو اسے پوچھے گا نہیں پوچھے گا؟ اور مجھے مولویوں کی میسج آ رہے تھے، پتہ ہے مولانا کو، مولویوں کے میسج، مولوی تو کس کام میں لگ گیا؟ کیا کہہ رہے تھے؟ مولوی صاحب کس کام میں لگ گیا؟ ویڈیو بنا رہے آپ پہاڑیوں کی چوٹیوں میں اور پتہ نہیں کہاں تو گھوم رہا ہے۔ میں نے کہا زنا کرنے نہیں آیا ہوں، قرآن میں 700 آیتیں نماز کے لیے آئی ہے، تو بس وہی آیتیں قرآن میں پڑھ کر باہر نماز نہ پڑھو گے تو نماز ہو جائے گا؟ قرآن میں جو آیتیں آئی ہے وہی پڑھ لے، آیتیں ہی پڑھ لے، اور آگے نماز نہ پڑھے تو نماز ادا ہو جائے گا؟ تو قرآن نے کہا ہے، پہاڑوں کی، اللہ نے پہاڑوں کی خوبصورتیوں کو بیان کیا ہے، ان کے چوٹیوں کو بیان کیا ہے، اللہ نے جو دریاؤں کو بیان کیا ہے، زمین کے مختلف چپوں کو مختلف انداز سے بیان کیا ہے۔ آپ خارج کا اندر دنیا کو قرآن کے ذریعے سے، وہ پہاڑ اور دنیا تو اور لیول سے دکھا رہی ہے، دنیا تو اپنے ترتیب سے دکھا رہی ہے، وہ عالمانہ انداز میں تھوڑی دکھا رہی ہے، وہ قرآنی آیات کے انداز میں تھوڑی دکھا رہی ہے۔ پوری دنیا میں کوئی ایسا عالم نہیں ہے جو قرآن کے آیتوں کے ذریعے سے وہ دکھا دے۔ حق تو یہ تھا کہ عالم قرآن کے اندر سے نکل کر، مسجد کے اندر سے نکل کر، اور اسی قرآن کو پہاڑوں کی صورت میں دکھا دے، اور وادیوں کی صورت میں دکھا دے، نہروں کی صورت میں دکھا دے، جھیلوں کی صورت میں دکھا دے، اور دنیا کی مختلف رنگ نظام کو سامنے قرآن نے جو بیان کیا اس کو دکھا کر بتا کہ میرے قرآن نے یہ بیان کیا ہے، اس کی طرف اللہ کی معرفت حاصل کر، اللہ کی قدرت کو دیکھ اور اللہ پر یقین کر۔ یہ تو عالم کا کام تھا، لیکن عالم سے کو کہا کہ نہیں، تم نے مسجد سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ عالم کو مسجد اور مدرسے کی دیوار کے ساتھ لگایا گیا، اور کہتے بس تیرا یہی ٹھیک ہے، تو نے کاروبار بھی نہیں کرنا ہے، تو نے چینل کا جو ہے نا صحافی بھی نہیں بننا ہے، اور تو نے جو ہے کیا نام ہے انجینئر بھی نہیں بننا ہے، اور تو نے ڈاکٹر بھی نہیں بننا ہے۔ یہ دنیا کے کام ہے، سارے دنیا ہی کرے گا، اور سارے آفیسر بھی دنیا ہی بنے گا، وہاں بیٹھ کر کرپشن کریں گے، ظلم کریں گے، ان کو نہ بسم اللہ آئے گا نہ کلمہ آئے گا،
نہ ان کو قرآن کے قانون کا، نہ حرام کا، نہ حلال کا کسی طرح پتہ نہیں ہوگا، لیکن سربراہی وہ کریں گے۔ تم نے نہ سیاست کرنا ہے اور نہ انجینئرنگ کرنا ہے، نہ ڈاکٹری کرنا ہے، نہ تو نے دنیا میں گھوم کر دنیا کو قرآن دکھا دینا ہے۔ تم نے بس یہاں پر صرف جو ہے نا نماز سبق اور جو حلوہ اور ڈیوٹی کی باتیں کرنا اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے، لگایا نہیں گیا ہے، لگایا گیا ہے، دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے۔ ادھر دیوار کے ساتھ بند پڑے رہنا، سمجھ آیا جی؟ ہاں، دیوار کے ساتھ بند پڑے رہنا۔ ایک مولانا فضل الرحمان سیاست کر رہا ہے تو اس کو اوپر بھی انگلیاں اٹھا رہا ہے۔ آپ کو کیا معلوم کہ سیاست علماء کا کام ہے؟ آپ کو کیا معلوم کہ سیاست جو ہے نا انبیاء کا کام ہے؟ دنیا اور کو کیا پتہ ہے سیاست کرنے کا؟ ہاں، دنیا کو کیا پتہ ہے سیاست یہی سمجھتے ہیں کہ بس ووٹ حاصل کرنا ہے اور ممبر بن کر اور گاڑیوں کے پروٹوکول حاصل کر کے اور عوام کے حقوق کو کھانے کا نام سیاست ہے۔ بس یہ پاکستان میں یہ سمجھا ہوا ہے سیاست کو۔ ایسی بات یہی سمجھتا ہے نا کہ بس ووٹ حاصل کرنا ہے اور پھر جو ہے نا عوام کے حقوق کھانا ہے اور پھر اسمبلی میں جا کر دو بکواس کرنا ہے۔ کا نام کیا ہے بھائی؟ اسلام ہے۔ جب سیاست اس کا نام نہیں ہے، سیاست انبیاء کا کام ہے، سیاست علماء کا کام ہے، اور دنیا کو طالبان نے دکھا دیا ہے کہ سیاست کیسا ہوتا ہے۔ ہاں، دکھایا نہیں دکھایا بھائی؟ ہاں، رشیا کے ساتھ لڑے، امریکہ کے ساتھ لڑے، اب آپس میں لڑے، اب اور وہ ایسے گر گئے تھے کہ جا کر صابن لانے کے لیے جانا بھی ہوتا تو بوری بھر کر پیسے لے کر اپنے کرنسی لے کے جاتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے اسلامی ریاست قائم کیا اور پوری دنیا میں اپنا لیکچر دکھایا، ثقافت دکھایا اور پھر اسلام دکھایا، تو وہ گرے پڑے لوگ آج 80 روپے کا ان کا ڈالر ہے، ہاں، اور 20 روپے کی چینی ہے، اور جو ہے کیا نام ہے 60 روپے کا ان کے پاس پیٹرول ہے، اور ہم سیاست کرتے کرتے جو ہے کیا نام ہے 300 کا پیٹرول بھر رہے ہیں اور 200 کا چینی خرید رہے ہیں، اور جو ہے نا ہم جو ہے نا ان کے پروٹوکول کے لیے اپنے بچوں کی پیٹ کاٹ کے دے رہے ہیں۔ سیاست علماء کریں گے، سیاست انبیاء کریں گے، کیونکہ ان کو حرام کا پتہ ہے، ان کو حلال کا پتہ ہے، ان کو عوام کے حقوق کا پتہ ہے، ان کو کنٹریوں کے حقوق کا پتہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ اللہ کے نظام کو، اللہ کے قانون کو، اللہ کے احکام کو کیسے دنیا تک پہنچانا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتے ہمارے۔